قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين سيدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، رجب شریف دا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس دے اندر اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب نو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ معراج کا مطلب ہے عروج، بلندی، اونچائی، تے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو اونچائی عطا فرمائی ہے، ہر رسول نو اللہ کریم نے معراج عطا کیتی ہے، بلکہ اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے رتبے دے مطابق اللہ نے ولیاں نو بھی معراج عطا فرمائی ہے، لیکن ہر نبی ہر ولی دی معراج او دے رتبے دے مطابق۔ کسے نو خواب دے اندر زیارتاں کرا دیتیاں گئیاں، کسے نو جاگ دیاں کچھ مخصوص حصہ دکھایا گیا، لیکن جویں ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری کائنات وچوں اعلیٰ نے، ان دی سرکار دا معجزہ معراج بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ معجزہ اس چیز نو آندے نے جس نو سمجھن تو انسان دی عقل عاجز آ جائے، جڑی شے سمجھ وچ آوے او معجزہ ہو سکدی، بولو او معجزہ ہو سکدی۔ مثال دے طور تے اللہ نے اپنے انبیاء نو ڈھیر سارے معجزے عطا کیتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو عصا او سوٹا جڑا اللہ کریم نے عطا کیتا نا، او معجزہ آپ دا، اور اس نے بڑے کمال جدو موسیٰ علیہ السلام نو بستر دی لوڑ پوندی آئی، انہوں زمین تے بچھاندے آئے تے او پلنگ بن ویندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو جدو پھل فروٹ دی ضرورت پویا، اس سے سوٹے نو زمین وچ گڑ دے آئے، اللہ کریم او دے تے پھل عطا فرما دیندا ہے۔ راستے دی لوڑ پویا، پانی آ گیا سامنے، اللہ فرماندا ہے اے تیرا سوٹا اے بڑے کمالات والا، انہوں مارنا ذرا پانی دیاں لہراں دے اتے، پھر ویکھی تیرا رب تیرے واسطے تے تیری قوم واسطے راستے بنا دے گا۔ رات نو کدھر جا رہے ہوندے نے، روشنی دی ضرورت ہوندی ہے، اندھیرا ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے اے میرے یار، اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام، اپنے اس سوٹے نو ذرا سامنے کر لے، ادھے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلنا شروع ہو جانا۔ ایک گل اگر عقل دے نال سمجھیے تے سمجھ وچ آ سکدی نہیں کہ ایک چھڑی ہوئے، ایک سوٹی ہوئے، کسے درخت دی ٹہنی، یا چلو جنت وچوں ہی آیا ہوئے، جس جگہ تو بھی ملیا ہوئے،
لیکن اتنے کمالات، کدی بستر بندا پیا، کدی درخت بندا پیا، کدی لالٹین بندا پیا، روشنی دے رہا، کدی راستے دے رہا، یہ اتنے کمالات نے، عقل اس چیز نو سمجھ سکتی نہیں۔ رب نے فرمایا اے تے دسنا چاہنا میرے نبیاں دے کمال او ہوندے نے جنوں تہاڈیاں عقلاں سمجھ سکدیاں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھیاں نو اکھاں آپ عطا فرما دیندے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ یہ گل ہمیشہ یاد رکھنی، اسی جدوں بھی کسے ولی دا مقام بیان کریے، اللہ دے کسے نیک اور برگزیدہ بندے دی کسے کرامت نو بیان کریے، کسے نبی دا معجزہ بیان کریے، نال اسی اے ضرور آدیاں کہ انہاں نو اے شانہ اور اے طاقتاں رب نے عطا کیتیاں نے۔ اسی معاذ اللہ دے مقابلے وچ نہ لے کے ہوندے اللہ دیاں ولیاں نو یا اللہ دیاں نبیاں نو، بلکہ اسی آدیاں اوے ویکھو تے صحیح کہ رب شانہ عطا کرنا والا اور اے اللہ دے بندے جڑے شانہ لین والے نے، جڑے رب دے محتاج نے۔ عقیدہ اہل سنت سن لو، مسلمانہ دا عقیدہ کہ ہے مخلوق دے اندر سب تو اعلیٰ مقام تہاڈے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور تو ود کے کوئی شان آلا نہیں مخلوق دے اندر، لیکن اتنی شان، اتنی رفعت اور بلندی دے باوجود بھی ساڈے آقا رب دے شریک نہیں بنے، رب دے حبیب بنے۔ حضور اپنی عطاواں دے اندر رب دے محتاج نے۔ سرکار دے سارے کمال کتے عطا کیتے ہوئے نے؟ بولو کس دے؟ اللہ دے۔ حضور نو جڑا علم ملیا او علم کس نے عطا کیتا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ سرکار نو جڑیاں شاناں عطا ہوئیاں نے او بھی اللہ کریم نے عطا فرمائیاں نے۔ برادران گرامی قدر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدوں لوگاں نو اپنے کمالات وکھائے نے، اندھیاں نو اکھاں دتیاں نے، کوڑ دی بیماری والیاں نو ٹھیک کیتا ہے، مردیاں نو زندہ کیتا ہے، اللہ دے اذن دے نال، رب دے حکم دے نال۔ تے لوگ چونکہ انسان سن، انہاں نے سوچیا عام انسان تے ہو جائے کم کر نہیں سکدا، عام انسان اے ہو جائے کمال وکھا نہیں سکدا۔ انہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ کسے نے آکھیا اے خدا دا بیٹا ہے، کسے نے جناب والا انہاں نو خدا ہی آکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو یاد رکھو، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں خدا کا بھائی ہوں، نہ میں خود خدا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے جو کمال ملا ہے یہ بھی رب کی عطا سے ملا ہے، جو مجھے رسالت کا تاج ملا ہے یہ بھی رب کی عطا سے ملا ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ دے پیارے پیغمبر ساڈے تہاڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنی امت نو دسیا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے انہاں دے کمالات نو ویکھیا، انہاں دے رتبیاں نو ویکھیا، انہاں دے معجزات نو ویکھیا ہے۔ کسے انہاں نو اللہ دا بندہ کھانا شروع کر دیتا ہے، جڑے صحیح راہ تے سن انہاں تے اللہ دا بندہ تے اللہ دا نبی سمجھیا، لیکن جڑے اللہ دے اس نبی دے بارے اندر صحیح عقیدہ نہیں رکھن والے سن، انہاں نے کسے نے خدا کہنا شروع کر دیتا، کسے نے خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا او تے عیسیٰ علیہ السلام سن، اگر انہاں دے کمال نو ویکھ کے لوگ حیرت وچ مبتلا ہو گئے نے، سیدھے راہ تو ہٹ گئے نے۔ محنت اللہ نے حضرت عیسیٰ نال بھی بڑے بڑے کمال عطا کرنے نے، میریاں شاناں تے انہاں نال بھی زیادہ ہونیاں نے۔ میں نے کوئی خدا دا بیٹا نہ سمجھ لوے، میں نے کوئی خدا نہ سمجھ لوے، اے کائنات والیو میرا اعلان سن لو، محمد بڑیاں شانہ والا ہے لیکن پھر بھی اپنے خدا دا بندہ بن کے آیا ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ دیاں بنیادی طور تے تین حیثیتاں نے، سرکار دیاں تین شاناں نے، ہر شان بے مثال ہے، ہر شان با کمال ہے، ہر شان لازوال ہے۔ سب تو پہلا سرکار دا جڑا حلیہ مبارک سامنے آندا ہے، حضور دی صفت بشریت ہے، حضور بشر نے۔ کچھ لوگاں دا اے گمان ہے کہ اسی سرکار نو بشر نہ من دے، اے غلط خیال ہے۔ میں اپنے بھائیاں نو سمجھا دیواں، ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سرکار بشر بھی بن کے آئے نے۔ بولو سرکار حضور بشر بھی بن کے آئے نے۔ حضرت سیدہ آمینہ دے پیٹ چو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نے، اور حضور نے شادیاں کیتیاں نے، حضور دی اولاد ہوئی ہے، سرکار نے کھاتا ہے پیتا ہے، دنیا دے معاملات کیتے نے۔ لیکن اے سرکار دی ایک شان ہے، حضور دی حقیقت اے نہیں ہے، یعنی بشریت اے بھی سرکار دی شان ہے، اور دوجی حضور دی شان وہ ہے نورانیت۔ حضور بشر بھی ہیں تے سرکار نور بھی ہیں۔ بولو سرکار مل کے بولو سرکار۔ اے دو شانہ او نے جنہ دا انسانہ نو پتہ لگ گیا۔ مثلا بشریت تے ہر ایک نے ویکھ لئیے، جنہ کلمہ نہیں پڑھیا انہاں بھی سرکار نو بشر ویکھ لیا۔ حضور دا حلیہ مبارک، سرکار دا چہرہ مبارک، زلفاں، زبان، حضور دے معاملات زندگی، غیر مسلم انہاں بھی بشریت دا تے پتہ چل گیا، لیکن نورانیت دا سارے نو پتہ نہیں لگا۔ نور اون نہیں منیا جنہ دے دل دے اندر ایمان دا نور موجود ہے۔ ابو جال نے صرف بشر منیا، صدیق اکبر نے بشر بھی منیا، افضل البشر بھی منیا، نور من نور اللہ بھی منیا۔ اے دو شانہ تے انسانہ نے تک لیاں۔ لیکن برادران گرامی قدر، حضور دی تیسری شان، سرکار دا تیسرا مقام کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، میرے سرکار نے جناب صدیق نو فرمایا، اے صدیق لوگاں نے میرا بشر ہونا بھی تک لے آئے، میرا نور ہونا بھی تک لے آئے، لیکن ادھے تو اگے دنیا والے نو کوئی نہیں پتا۔ سرکار دی حدیث پاک دستا پیا، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر میری بشریت دا بھی لوگاں نو پتا چل گیا، میری نورانیت دا بھی لوگاں نو پتا چل گیا، لیکن میری حقیقت کی ہے ادا انساناں نو پتا نہیں چلیا۔ اے یا تے خدا دی عطا نال مصطفیٰ جاندا ہے، یا عرشاں دا مالک خدا جاندا ہے۔ برادران گرامی قدر، حضور دیاں تین شانہ نے، تین مقامات نے، یعنی سرکار دیاں تین جہتاں نے، بشریت بھی آلہ ہے، نورانیت بھی آلہ ہے، حقیقت ہے ہی آلہ۔ عہدہ تے دہن میں کسے نو پتہ نہیں ہے، تائیں تے اعظم چشتی مرحوم بولیا تے آکھیا او دنیا والے ہو، سرکار تے ظاہری لباس نو ویکھ کے انہاں نو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ تیریاں میریاں بھی اکھاں نے، لیکن اسی بے دیاں اے دیواراں ساڑھے سامنے پردہ بنوینیاں نے، رکاوٹ بنوینیاں نے۔ سونا جدوں ویدہ ہے، سونا عرش اولا تو پار بھی تک لیندہ ہے۔ ارے ساڑھے ہاتھ نے، لیکن انہاں دی پہنچ محدود ہے، کوئی 2 فٹ تک پکڑ سکتا ہے، کوئی پرسانگ رکھ کے سیڑھی رکھ کے اتے ٹر جائے گا، سہارے دا محتاج ہوئے گا۔ لیکن میرے آقا کریم دی شان مبارک ہے، سرکار نماز پڑھا رہے نے، آمینہ دلال نے نماز دی حالت اندر جدو جنت دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں آیتانوں پڑھیا جنہ دے اندر اللہ کریم نے جنت دے پھلان دا تذکرہ فرمایا۔ سرکار نے ہاتھ اتے ودھا آیا، تھوڑی دیر تک ہاتھ اتے رکھے آئے، انج لگدا ہے جویں کسے شے نو سرکار پکڑ رہے نے۔ صحابہ بیدے پہنے، ایتھے میں بھی گل کر دیواں، صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نگاہیں مصطفیٰ کریم کو دیکھا کرتی تھی۔ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم یا سجدے کی جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب صحابہ نماز پڑھتے تھے، صحابہ آمینہ کے لال کا دیدار کرتے رہتے تھے۔
حضور دے صحابہ سرکار نو بیدے پہنے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اتے بدھایا. حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارک اتے کیتا ہے. جدو نماز مکمل ہو گئی ہے چند صحابہ کرام سامنے آ گئے نے. انہاں عرض کیتا سونیا نماز وچ کسے نوی شے دا اضافہ تے نہیں ہو گیا, اے ہاتھ اتے کرن دا کوئی رکن ود تے نہیں گیا نا. سرکار نے فرمایا نا نا نماز اندر اضافہ کوئی نہیں ہویا, اسی طرح نماز ہے جویں پہلے ہوندی آئی. یا رسول اللہ اساں ویکھیا ہے تساں ہاتھ مبارک اتے بدھایا ہے, انج لگا جویں کسے شے نو پکڑ دے پئے ہو. سرکار مسکرا پئے نے. آمینہ دے لال نے فرمایا, امت دے لجپال نے فرمایا اے میرے غلامو جدوں میں جنت دا تذکرہ پڑھیا, جنت دے پھلاں دا تذکرہ میں پڑھیا ہے, اس آیت کریمہ دی تلاوت کیتی ہے, میرا دل کیتا کہ جنہ پھلاں دا اللہ کریم نے میری امت نال وعدہ کیتا ہے ایک باری میں تکتے لاواں. میں اتے نظرہ دوڑائیاں نے, میں جنت دے اندر انگوراں دے گچھیاں نو تک لے آئے. جدوں میں تکیا مینوں بڑے سونے لگے نے, میرا دل کیتا میں ہاتھ لا کے چیک کر لواں, میں انہاں نو چھو لواں, مس کر لواں. سرکار فرماندے نے میں مصلی امامت اتے کھلوتیاں ہاتھ اتے بدھایا, خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے کملی والے دے قدم مسجد نبوی دے مصلی تے موجود نے. سونے دا ہاتھ جنت دے درختاں تے پہنچ گیا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا میں جنت انگوراں نو پکڑ لیا. پھر اگلی گل سننا, سرکار نے ارشاد فرمایا میرا دل کیتا میں چند انگور توڑ کے زمین تے لے کے آ جاواں, تہن بھی پتہ لگ جاوے کہ جنت دے پھل کتنے اعلیٰ نے. لیکن پھر میں سوچیا راز دیاں گلاں راز ہی رہنیاں چاہیدیاں نے, میں انہوں اس واسطے واپس چھوڑ دیتا ہے. یہ گل میں اس واسطے دسدا پیا کہ ساڈے ہاتھ اتے جاون ساڈی پہنچ مادو دے, کملی والے دی پہنچ اللہ محدود ہے. تائیں تے اعظم چشتی مرحوم بولیا تے فرمایا ویکھن نو او ساڈے ورگے پر اسی نہیں اس مل دے, پتھر لالا دے بھا نہیں وک دے, پھول کنڈیاں نال نہیں تل دے, جو اسرار حضور تے کھلے نہیں ہر ایک تے او کھل دے. عرشاں دا راہی اساں گلیاں دے وچ رول دے. حضور دی شان بشریت وہ بھی سب تو اعلیٰ, حضور دی شان نورانیت وہ بھی سب تو اعلیٰ. حقیقت ہے ہی بے مثال. اس سفر معراج دے اندر جڑا 27 رجب دی رات نو اللہ نے اپنے یار نو کروایا, ادھے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں تریویں شاناں نو معراج عطا فرمائی. کس طرح؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک اے حضور دی بشریت دی معراج. جس طرح بشر چلدے نے زمین دے اتے پیدل یا سواری دے سہارے زمینی سفر ہوندا ہے, اے حضور دا بشریت والا سفر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. اس تو اگے سرکار دی نورانیت دی معراج مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک, جبریل جتھوں تک نہ لے. اے حضور دی معراج ہے نورانیت دی. حقیقت دی معراج وہ ہے جنہوں جبریل بھی نہیں جان سکتا. جبریل نے سدرۃ المنتہا دے مقام تے عرض کیتا لو تلوتو ان مولتن لخترکتو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری لمٹ آ گئی, اے میری حد آ گئی. اس تو اگے اگر ایک پوٹے دے برابر بھی میں جاواں
ایک وال دے برابر بھی جاواں خدا دے انوار و تجلیات دا اتنا غلبہ ہے میں جل کے راکھ ہو جاواں گا۔ اتھے محبت علی گل کر لویے جدوں سرکار سدرۃ المنتہا کراس کر کے جا رہے نے جبریل نال نے، اگر جبریل حضور نو اپنے جیسا سمجھ دے ہوندے نا تے آدھے اتے حالات ٹھیک نہیں، جڑا اللہ تعالیٰ دے قرب خاص والا او ایریا نا اوتھے کوئی نہیں جا سکدا، تجلیاں اتنیاں زیادہ نے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تجلی والا واقعہ بھی جبریل نو تے پتہ ہی نا کہ ایک ذاتی نہیں صفاتی تجلی، صفاتی تجلی، او دا سوئی دے نکے تو بھی ڈھیر چھوٹا حصہ رب نے کوہ طور تے سٹیا، فخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم ہوش وچوں نکل گئے سن۔ آئیے برادران گرامی قدر، حضرت جبریل نو پتہ ہے سرکار کے جا رہے نے، اگر حضرت جبریل امین سرکار نو اپنے جیسا سمجھ دے ہوندے کہ میں اتے جاواں گا تے جل جاواں گا، انجی حضور بھی اگر اتے جان گے تے جل جان گے، منع کر دیں دے یا رسول اللہ اتے نہ جانا، اتے کوئی نہیں جا سکدا۔ اگر جبریل امین نے سرکار نو منع نہیں کیتا، اپنی حد دست دیتی ہے، لیکن سرکار دی حد نو نہیں منیا، سرکار دی جناب والا شان نو نہیں منیا، اس انداز نال نہیں ویکھیا کہ جتنا میرا مقام ہے اتنا انہاں دا مقام ہے۔ اگر اپنے جیسا سمجھ دے ہوندے حضور نو بھی منع کر دیندے، اور اگر حضور نو اپنے جیسا سمجھ دے ہوندے پھر آدھے کہ تساں چلے ہو چلو میں بھی تجربہ کر لینا وا، اگر تساں بچ گئے میں بھی بچ جاواں گا۔ لیکن جبریل امین نے سدرۃ المنتہا دے مقام تے آکھیا سونیا میں ساری کائنات وچوں بلند پروازاں، فرشتیاں دا بھی میں استاد ہاں، لیکن سدرۃ المنتہا تے میری حد آ گئی ہے، اس تو اگے اوہی جا سکدا ہے جڑا والضحیٰ دے چہرے والا ہے واللیل دیاں زلفاں والا ہے۔ اس سے واسطے کوئی عاشق بولیا تے آکھیا کوئی فرش تیرے یار گیا، کوئی سدرہ جا کے ہار گیا، کوئی فرش تیرے یار گیا، کوئی سدرہ جا کے ہار گیا، پر ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ حضور دا سفر معراج، اور اللہ کریم نے کتنی بلاغت دے نال اور کتنے محبت بھرے انداز دے اندر اس نو بیان فرمایا۔ 15واں سپارہ او دی پہلی آیت اس سفر معراج دا اشارہ دستی پئی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نے، اپنے خاص بندے نو۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد بندہ او ذکر فرمایا، ادھے وچ اشارہ اے ہے اے کائنات والے ہو، اگر مصطفیٰ دی شان عبدیت اتنی اعلیٰ ہے کہ جدہ اظہار عرشاں تو پار جا کے ہوندا ہے تے حضور دی شان محبوبیت نو کون سمجھ سکدا ہے؟ یعنی بندہ ہون دی شان اتنی اعلیٰ ہے، جی آسمانہ تو بھی پار چلے گئے، رب دے قرب خاص اندر چلے گئے تے حضور دی شان محبوبیت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسرا سیر کرائی بے عبد ہی اپنے خاص بندے نو، لیلن رات دے وقت اور تھوڑے جے ٹائم دے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تو شروع ہوئی اے زمینی معراج، اور مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی ہوئے جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھ چھڑیاں نے، جدے آسے پاسے جدے کول پاسے۔ میں اکثر اپنے دوستوں نے دسیا کردا کہ جدوں بھی قرآن پڑھیے نا تے قرآن دے وچوں اللہ تے اللہ دیاں نبیاں تے اللہ دیاں بندیاں دیاں شاناں تلاش کرنیاں چاہیدیاں نے۔ ذہن وچ سوال اے پیدا ہوندا کہ مسجد دے اندر برکتاں ہونیاں یا مسجد دے باہر برکتاں ہونیاں؟ جی سوکھا جے سوال ہے۔ ایسا ڈی مسجد ایریا جتنی باؤنڈری ہے اندر، ادھے وچ جڑا بندہ آ کے بیٹھ جائے گا او کچھ نہ پڑے تامی صرف سنت اعتکاف دا بھی اس نو ثواب ملدا رہے گا،
مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے، باہر تے راستہ ہے، بے شک کوئی جتیاں پا کے ٹردا پیا، کوئی سواری تے بہ کے چلدا پیا، ممانعت نہیں ہے، لیکن مسجد دے آداب باؤنڈری دے اندر ہوندے نے۔ رب فرما رہا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی ہوئے جتے ارد گرد برکتاں نے۔ جدو اس آیت کریمہ نو پڑھو گے اور مسجد اقصی دی تاریخ نو ویکھو گے پتہ چلے گا مسجد اقصی ہوئے جڑی 70,000 نبیاں دا مصلی بنی، اور انہاں نبیاں دیاں قبراں مسجد اقصی دے 4 چفیرے نے۔ رب نے دسیا ہر مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے، پر ادھے باہر میرے نبیاں دیاں قبراں موجود نے۔ رب پیا دسدا ہے جتھے اللہ والیاں دیاں قبراں ہون او جگہ بھی برکت والی بن ویندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نو معراج کیوں کروایا؟ ادھی ڈھیر ساری حکمتاں نے، اسیں واری واری انشاءاللہ انہاں دے بارے اندر گفتگو کرساں دے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا کوئی کم بھی مقصد تو خالی نہیں ہوتا۔ جیڑا بھی کم ہے ایک عام انسان ہوئے، عقل مند ہوئے، وہ بھی کوئی غیر ضروری کم، کوئی بے مقصد کم نہیں کردا۔ تے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو ایڈا بڑا سفر معراج عطا فرمایا، اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، جنت نو سجایا گیا، فرشتیاں نو انتظار اندر کھڑا کیتا گیا، مسجد اقصی دے اندر نبیاں نو منتظر بنایا گیا، مقتدی بنایا گیا، سرکار نو امام بنایا گیا، براق جیسی سواری پیش کیتی گئی ہے، جنت و دوزخ دا مشاہدہ کروایا۔ ادھی وجہ کی ہے، حکمت کی ہے، ڈھیر ساریاں حکمتاں نے۔ ایک حکمت ہے جدو نبی کریم علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، ابتدائی چند سالاں دے اندر تھوڑے جے لوگ مسلمان ہوئے، تھوڑیاں نے کلمہ پڑھیا، زیادہ نے مخالفت کیتی ہے، گھر دے بندے بھی مخالف ہو گئے، سکا چاچا ابو جہل ابو لہب وہ بھی مخالف ہو گیا، او دی بیوی نے بھی کنڈے بچھانا شروع کر دیتے نے، سرکار نو اذیتاں دتیاں جا رہیاں نے۔ اللہ دے محبوب مکے والیاں دے حالات نو ویکھ کے طائف دے بازاراں اندر گئے نے، طائف والیاں نے تے مکے نالوں بھی ود کے سرکار نو پریشان کیتا ہے، حضور نو پتھر مارے گئے نے، سرکار تے آوازاں کسیاں گئیاں نے۔ اللہ دے محبوب دی زوجہ مطہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک باری پوچھا یا رسول اللہ احد والا دن سنو یاد ہے، جنگ احد نو آپ زخمی ہو گیا ہو، آپ دے رخسار مبارک تے بھی زخم آ گیا، آپ دے دند مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ دے ڈھیر سارے پیارے بھی شہید ہو گئے۔ سونیا احد نالوں بھی زیادہ کوئی دردناک دن تہاڈی زندگی وچ آیا کہ نہیں آیا؟ جنگ احد والے دہاڑے نالوں زیادہ پریشان کوئی دن تہاڈی زندگی اندر آیا کہ نہیں آیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، احد نالوں بھی زیادہ دردناک او طائف دا سفر آئی، جدو میں لوگاں نو جنت دا سنیا دین گیا سا، جنت دا مہمان بنان گیا سا، لیکن انہاں بدبختاں نے مینوں پتھر مارے نے، لہو لہان کر دیتا ہے، جدو میں بہ جاندا سا پھر زیادہ پتھر مار کے مینوں اٹھان دینے۔ اور اللہ دے محبوب دا اخلاق تے ویکھنا ہے، سرکار دا کردار اور حوصلہ تے ویکھنا ہے، جدو پتھر مار دے پینے، تنگ کر دے پینے، فرشتہ آیا ہے یا رسول اللہ اگر حکم دیو انہاں پتھر مارن والیاں نو تباہ و برباد کر دیواں، یا رسول اللہ اگر میں نو اجازت دیو تہاڈی طرفوں بدلہ میں لے لواں۔ آج میرے بھائیو تہاڈا میرا کیسے ہوندا ہے، ایک کوئی ڈاڈا بندہ سانو تھپڑ مار دے وے، گال کٹ دے وے، اسی آدھے انہیں میری انسلٹ کیتی ہے، اس نے میری توہین کیتی ہے، میں نے ماریا، میرے بچے نو ماریا، میں جس وقت تک بدلہ نہ لے لواں میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوندا۔ لیکن دوجے پاسے تہاڈے میرے کریم آقا لجپال دا کردار کیسا ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں لڑ دے پے، کوئی حکومت یا تخت دا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ دا پیغام پہنچان واسطے گئے نے، کلمے دی تبلیغ واسطے گئے نے۔ انہاں بدبختاں نے سرکار نو تنگ کر چھڑیا ہے، سرکار نو بڑا لہو لہان کر دیتا، ادھے باوجود فرشتہ کے کہندا سونیا بدلہ تہاڈی طرفوں اساں لے لینے آ۔ سرکار نے کے جواب دیتا ہے، جدو فرشتے نے آفر کیتی ہے میرے آقا نے کے جواب دیتا ہے، یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا، یہ
یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ سرکار جدوں طائف دے بازاراں دے اندر تبلیغ اسلام کرن دے باوجود لوگاں دے سخت رویے دا مشاہدہ کر کے آئے نے، لوگاں دیاں کڑویاں گلاں سن کے آئے نے، اور او دے تو بعد سرکار نو دو بڑے حادثے پیش آئے نے، دو بڑے سانحے پیش آئے نے۔ حضور دی رفیقہ حیات نے جنہاں دا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دی مونس و غمخوار ہے، جنہاں سارا مال کملی والے دے قدماتے قربان کر چھڑیا۔ اسے سال میرے آقا کریم دی زوجہ دا انتقال ہو گیا، چند مہینے گزرے نے، اللہ دے سونے محبوب دے چچا جان جناب ابو طالب دنیا تو رخصت ہو گئے نے، مولا علی دے والد گرامی ایو دوویں شخصیتاں نے، ایک نے گھر دے بھی سرکار نو حوصلہ دیتا ہے، دوجے نے باہر سرکار دا دفاع کیتا ہے۔ جدوں دوویں دنیا تو رخصت ہو گئے نے، سرکار غمگین ہو گئے نے، حضور دا دل پریشان ہویا، رب نے فرمایا اے میرے یار پریشان ہو دی لوڑ نہیں، اگر اے دنیا والے تیری قدر نہیں پہچان دے پے، آجا عرشاں تے ویکھ لے، فرشتے بھی تیرے دیدار دا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی حکمت حضور دے ذاتی قلب مبارک نو تسلی دینا، مطمئن کرنا کہ تسی سچے راہ تے ہو تے سچیاں نو رب کدی تنہا نہیں چھوڑ دا۔ اتنی اور بھی ڈھیر ساری حکمتاں نے اور فوائد نے، انشاءاللہ انہاں دا بیان اگلی گفتگو دے اندر کرانگے، اور اس دعا دے نال کہ اللہ سنسارے نو ہمیشہ اپنے محبوب دیاں شاناں سمجھ کے تے دل دے نال قبول کر کے حضور دی محبت دا پیکر بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر